إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم، مہربان، سارے کائنات کا خالق و مالک اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگان دین، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آج عید کی مناسبت سے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے ماہ رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہے، چاہے وہ روزوں کی شکل ہو، نمازوں کی ادائیگی ہو، تراویح کی ادائیگی ہو، قیام اللیل کی ادائیگی ہو، یا جاگنے کی ادائیگی ہو، تلاوت کلام پاک ہو، یا اس کے علاوہ صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، جو بھی عبادتیں ہم نے ٹوٹی پھوٹی کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سلف صالحین کی فکر لاحق ہوتی تھی کہ جب وہ رمضان کا مہینہ جب گزار لیتے اور جب عید کا دن ہوتا، تو آپ جب سلف صالحین کی تاریخ پڑھیں گے تو انہیں ایک فکر ہوتی تھی کہ جو کچھ بھی عبادتیں انہوں نے کی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو مسلمان کے لیے مغفرت کا، معافی کا، جنت میں جانے کا ایک بڑا سبب بنتا ہے، کیا وہ چیزیں اللہ نے قبول کیا، اس کی مغفرت ہوئی، اس کی معافی ہوئی، اس کی فکر سلف صالحین کو لاحق ہوتی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں یہ بات ملتی ہے ہمیں، جب بھی ہم عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو دعا دیتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ یہ طریقہ کار ہے ہمارا ایک دوسرے سے ملنے کا عید کے دن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں رمضان میں، اور جو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ دعا دینا ہوتا ہے، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ تو یہ دعا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس سے بھی ملاقات کریں تو اس دعا سے اپنے نیکیوں کو اللہ کے پاس قبول کروانے کے لیے خود بھی دعا کریں، لوگوں کو بھی دعا دیں۔ محترم حضرات، ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے تناظر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 2 یا 3 باتیں رکھوں گا، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس نصیحت کو ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے،
آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں روزوں کے احکام اور مسائل کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی جب تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو، یعنی تم رمضان کے جب روزے پورے رکھ لو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اور اس بات کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب آپ یہ روزوں کو مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ اور آج کا یہ وقت، یہ گھڑی جو ہم عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی بات کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہے اور اسی بات کا اعلان کرنے کے لیے ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت دیکھیں گے، جب عید کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے اور جب عیدگاہ میں حاضر ہوتے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے اپنے گھر جاتے تو تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ تکبیرات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارا یہاں پر حاضر ہونا اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اور متکبر ایک صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو قرآن مجید میں اللہ نے اپنے اسماء الحسنی میں بیان کیا ہے۔ المتکبر، کبریائی والی ذات، بڑائی والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو نہ بیان کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا سارا کا سارا عمل جو بھی اس نے کیا ہے اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے، جو شکرانے میں ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں، جو جتنی عبادتیں ہم نے کی ہے وہ شکرانہ حاصل کرے اور وہ نعمتوں کو حاصل کرے اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے۔ تو آج کا دن اس کبریائی کو بیان کرنے کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ساتوں آسمانوں کو اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لے گا۔ حدیث میں آتا ہے داہنے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمیٹے گا اور فرمائے گا این الجبارون، این المتکبرون، این ملوک الارض۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ جو دنیا میں ظلم و جبر کرتے تھے کہاں پر گئے؟ آج جو دنیا میں تکبر کرتے تھے کہاں گئے؟ زمین کے جو بادشاہ تھے وہ سارے کے سارے کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سوال کرے گا۔ اللہ کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ این الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے؟ پورا محشر میں سناٹا چھائے جائے، کوئی جواب نہیں دے گا، وحشت جاری ہوگی پورے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا للہ الواحد القہار، یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ تکبر، یہ سارا کا سارا صرف اللہ واحد قہار کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم جو عید کا دن جو گزارتے ہیں اللہ کی تکبیرات کو اسی لیے بلند کرتے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی ذات بڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تواضع ہونا چاہیے انسان کے اندر، اور تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور تواضع پیدا کرنے کے لیے جو کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی جو تکبیرات ہم بلند کر رہے ہیں، اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر جب تواضع کو پیدا کریں گے، یہ تواضع اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، جب اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ رحم دل ہوتا ہے، اس کے اندر معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس وقت آدمی کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا یوں ہی نہیں ہے، ہم یہاں پر آ رہے ہیں، یہاں بیٹھ رہے ہیں، کچھ انعامات حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں سب سے اہم چیز ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے جمع ہیں، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے، وہ آج کل ہمارے معاشرے میں مفقود ہو چکی ہے، گم ہو گئی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے، ایک گھر میں کئی لڑائیاں ہیں، بھائیوں کی نہیں بن رہی ہے، والدین کی اولاد سے نہیں بن رہی ہے، اولاد کی والدین سے نہیں بنتی ہے، میاں اور بیوی کے درمیان میں اختلافات ہیں، رشتہ داروں کے آپس میں اختلافات ہیں، ایک سوسائٹی کی دوسری سوسائٹی سے اختلافات ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں جب تک کہ نرمی پیدا نہیں ہوتی ہے، تواضع پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ اختلافات ایسے ہی باقی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رمضان کے روزے اس لیے رکھے جا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے۔ ہم قیام اللیل اس لیے پڑھیں تاکہ ہمارے گناہ مغفرت کر دے اللہ تعالیٰ، اسے ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم میں سے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی دے، ہم نے نمازیں اس لیے پڑھی تاکہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت اس لیے کی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہم نے تلاوتیں اس لیے کی کہ مغفرت فرمائے، صدقے خیرات انفاق فی سبیل اللہ زکاتیں اس لیے ادا کی تاکہ ہماری مغفرت فرمائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں مغفرت کس کی ہوتی ہے؟ روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، زکات دینے والا، صدقہ کرنے والا، یہ سارے اعمال اپنے جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تم درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تو یاد رکھو کہ تم لوگوں کو معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ آج جو اختلافات ہمارے درمیان میں ہیں، میں بڑا تو بڑا، میں اتنا زیادہ طاقتور، میں اتنا زیادہ مالدار، میں کیا معافی مانگوں، یہ سوچ کے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ آپ ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کفار مکہ نے اتنی سزائیں دی مسلمانوں کو، کاٹا پیٹا لوٹا، ہر طریقے سے ان کو مارا گیا، جب جنگ فتح مکہ کا وقت آیا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، صحابہ کرام خوشی منا رہے تھے، صحابہ کرام کہہ رہے تھے الیوم یوم الدم، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے۔ کیوں؟ کیسے کیسے پریشانیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ان لوگوں نے رچی تھی۔ حضرت حمزہ کا قتل ان لوگوں نے کیا تھا، وہ ہندہ بھی موجود تھی جس نے اللہ کے نبی سے حضرت حمزہ کے سینے کو چاک کر کے اس کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، پوری دنیا کو اس نے دکھایا تھا اس وقت۔ اور جو قتل کیا تھا وہ بھی موجود، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ بھی موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ کیا جائے، وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہے، معاف کرنے والے ہیں، وہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن صحابہ کے تیور سے ڈرے ہوئے بھی تھے۔ جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابو سفیان کا گھر ہے، اس گھر میں جو داخل ہو کے نکل جائے گا وہ معافی کا طلبگار ہے،
اس کو معافی دے دی گئی ہے، سب پریشان ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیان کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ کی زبان بڑی نرم ہے، آپ کے اخلاق بڑے نرم ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جتنے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے سارے اٹھ کے بھاگ جاتے۔ آج ہماری زبان دیکھیے، ہمارا عمل دیکھیے، کوئی بیچارہ بازو سے اگر دھکا لگ گیا تو اس کو کیا، اس کے ماں، اس کے بہن، ہر چیز کو ہم بولنے میں گریز نہیں کرتے۔ کیسے معاملات ہیں ہمارے، دیکھیے کیسے معاملات ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے سے کالے، جسم سے کالے تھے وہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ان سے کوئی مسئلہ ہوا، انہوں نے کہا یا ابن السودا، کہا ہے کالی ماں کے بیٹے، کالے بیٹے، یہ جملہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہو گئے کہ ان کے اندر جو خامی ہے اس چیز کو انہوں بیان کر رہے ہیں، لیکن شرمندگی ہو گئی، چڑھایا جا رہا ہے۔ فوراً گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر فالی کو بلائے اور بلا کر کہا کہ کیا تم اسے اس کی ماں کی آڑ دلا رہے ہو، اس کے کالے پن ہونے کی اس کو آڑ دلا رہے ہو تم؟ انت امرؤ فیہ جاہلیہ، تم نے تو جاہلیت والا کام کیا ہے۔ مسلمان ہو گئے، نبی تمہارے درمیان موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، آج بھی تمہارے اندر جہالت ہے، تم اس کو چڑھا رہے ہو۔ فوراً ابو ذر غفاری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہیں دوڑتے دوڑتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بازار میں ملے، پکڑ لیا اور کہا بلال رکو 2 منٹ، اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیا، یہ جو رخسار تھا اس کو زمین پر رکھ دیا اور ان کے پیر کو اٹھا کے اپنے دوسرے رخسار پر رکھا، کہا گھسڑ دو میرے کو ڈال کر، یہ میری معافی ہے آج کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا ہے۔ کیسے صحابہ کرام تھے ہمارے، ایک جملہ ایسا کہہ دیا اور اس کی یہ معافی، یہ سزا۔ اور آج ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی آدمی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے کہ اپنی جسامت کو دیکھ رہے ہیں، تکبر ہو رہا ہے انسان کو اپنے دولت پر، اپنی اولاد پر، اپنے پیسوں پر، اپنے گاڑی پر، اپنے جسم کی طاقت پر۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت کام آئے گی جب ہمارے اندر صفت پیدا ہو جائے گی معاف کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ جو لوگوں کو معاف کر دے، صبر کرے، اپنے غصے کو پی جائے، وہ سب سے بڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اپنے اندر معافی کی صفت کو پیدا کیجئے۔ کوئی یہاں پر چھوٹا نہیں ہے، بڑا نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ہماری لازمی ہے کہ ہم جا کر اس سے معافی مانگیں۔ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے بہت کچھ ان کو کہہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے، گھر چلے گئے اور جا کے اپنے گھر میں بند ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر کو اندازہ ہوا کہ میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا حضرت عمر کو۔ فوراً گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کھولے دروازہ، دیکھا تو سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ کہا عمر میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیا، دروازہ منہ پہ بند کر دیا۔ یہ بات حضرت ابو بکر کو پسند نہیں آئی، جبکہ عمر میں وہ 8-10 سال بڑے ہیں کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فوراً گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے غلطی ہوئی، میں نے گیا اور حضرت عمر سے میں نے معافی مانگی، منہ پہ دروازہ انہوں نے میرے بند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے، ابو بکر تجھے اللہ معاف کرے۔ یہ بات اڑتے ہوئے جا کر پہنچ گئے حضرت عمر کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، بٹھایا، تنبیہ کی۔ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر تو چلے گئے تھے کہیں کر، اب انہیں احساس ہوا کہ میں نے غلطی
کو مانگنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد میں نے ان کو معاف نہیں کیا، یہ میری غلطی ہے۔ اب یہ فوراً بھاگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ دیکھیے کیسے کیسے واقعات ہیں ہمارے صحابہ کرام کی، ہماری زندگی میں یہ ایک اسوہ ہے۔ ہماری زندگی میں آج جو ہم اختلافات میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں اختلافات، میاں بیوی میں اختلافات، بھائیوں میں اختلافات، ماں باپ میں اختلافات، پڑوسیوں میں اختلافات، یہ ساری چیزوں کو ایک صفت سے آپ ختم کر سکتے ہیں، معاف کر کے دیکھیے۔ معاف کر کے دیکھیے آپ۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ابوبکر سے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے احساس ہو گیا آپ معافی مانگنے آئے تھے، میں نے معاف نہیں کیا، یہ میری غلطی ہے، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں معافی مانگتا۔ ظلم کرنے والا اور جس پر ظلم ہو رہا، دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی ہے، دونوں کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ما نقضت صدقۃ من مال، اگر آپ اللہ کے راہ میں کوئی مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا آپ کے مال سے، بلکہ اور مال میں بڑا کر دے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ یہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بڑھائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اگر آپ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ یہ عزت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے معاف کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ظالم ہیں تو جا کر معافی مانگیے، کیونکہ قیامت کے دن ظالم کا بدلہ بھی بہت خطرناک ہوگا۔ مفلس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتایا کہ یہ آدمی کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے، جس کے اوپر یہ ظلم کر کے آئے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں بانٹ دے گا۔ اس کے نیکیاں جب ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے گناہ نکال کے اس ظالم کے حصے میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ یہ آدمی قیامت کے دن مفلس ہے۔ اگر ہم سے کوئی مظلوم ہے، اگر ہم مظلوم ہیں تو معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے 20,000 دینار ادھار لیے، اور لینے کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ سیر عالم النبلاء میں یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، کئی دن تک وہ ملا ہی نہیں۔ ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہ شخص دیکھا اور دیکھ کر وہ چھپنے لگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ شخص مجھے دیکھ کے کیوں چھپ رہا ہے۔ جب اس کے سامنے گئے، اس کو پکڑا تو معلوم پڑا کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے سے 20,000 دینار لے کے بھاگا تھا۔ اب وہ شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے امام صاحب، میرے پاس پیسے ایڈجسٹ نہیں ہوئے تھے، میں پریشان تھا، اس لیے میں اس کو لوٹا نہیں سکا اور میں شرمندگی سے آپ سے چھپ رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بس اتنی سی بات ہے، اس کے لیے تم اتنا چھپ چھپ کے پھر رہے ہو مجھ سے؟ آؤ دیکھو میں کیا کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آئیے، میں جو 20,000 درہم جو میں نے تمہیں قرض دیے وہ آج میں تمہیں ہدیہ دے دیتا ہوں، پورے کا پورا معاف، اور جو غلطی تمہارے لیے ہوئی تھی میرے لیے اس کو بھی میں معاف کرتا ہوں۔ اس کو بھی انہوں نے معاف کر دیا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو زہر دے کے مارا گیا تھا، زہر کے بعد وہ ہلاک ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ جانتے ہیں ان کو زہر دینے والا کون ہے؟ انہی کی بیوی جادہ نے ان کو زہر دیا تھا۔ جب تحقیق کی گئی معلوم پڑی کہ آپ ہی کی بیوی جادہ نے آپ کو زہر دیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ تو اس وقت حضرت حسن نے کیا کہا جانتے ہو؟ تاریخی کلمات ہے یہ، نوٹ کر کے جائیے آج یہاں سے۔ سارے گھروں کے اختلافات ختم، سارے میاں بیوی کے اندر کے اختلافات ختم ہو جائیں گے آپ کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا گھر کا میٹر ہے۔ باہر والے جتنے صحابہ وہاں موجود تھے سب کو بھگا دیا اور بیوی کو بلایا، کیا یہ بات حقیقت ہے؟ بیوی سے ڈائریکٹ استفسار کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا سوال، باہر والا کوئی بھی انوالو نہیں ہے اس میں۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، مجھے دھمکایا گیا تھا تو میں نے آپ کے کھانے میں زہر دے دیا ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ سچ کہہ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے معاف کر دے، اس نے جو غلطی کی ہے میں نے معاف کیا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اور اگر یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے دے۔ کیا معاملہ تھا ہمارے سامنے۔
اور آج ہم میں اتنا بڑا، میں اتنا بڑا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہم ایسا بول بول کے دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے اتحاد و اتفاق کی، ہم اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے حالات دیکھیے کہاں جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے اور سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا۔ کیسی ہماری رنگریتی بنی ہوئی ہے، زندگی کیسے جا رہی ہے ہماری۔ ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہے ہیں، باپ اپنی اولاد کو معاف نہیں کر رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کر رہی ہے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو معاف نہیں کر رہی ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو معاف نہیں کر رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ یہ ساری نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ قیام اللیل، یہ آنسو بہانا، یہ ساری کی ساری اس وقت کام آئیں گی جب آپ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں گے لوگوں کو معاف کرنے کی۔ اگر آپ کے اندر یہ سختی اگر رہے گی، لوگ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو قریب کرنے کا ہنر جانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تبارک و تعالی فاعف عنہم واستغفر لہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرو، بلکہ معاف ہی مت کرو، ان کے بخشش کی آپ دعا بھی کریے ان کے لیے۔ کیا بات ہے، اور ہم دشمنی بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کو آج عید کا یہ پیغام ہے، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے بھائیوں سے بات نہیں کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل پر۔ کتنی عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن بنی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ معاف کر کے دیکھیے، ایک بار معاف کرو، دو بار معاف کرو، غلطی کو معاف کر کے تو دیکھو آپ وہ کیسے آپ کے روبرو آ کے کھڑے گا، آپ کے قدم سے قدم آ کر کھڑے گا۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہوتے۔ پہلے اپنے دل کو تو نرم کر کے دیکھیے، اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کتنا اتحاد ہوگا، کتنا اتفاق ہوگا۔ رزلٹ تو، نتیجہ تو بعد میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات اللہ تبارک و تعالی نے بتائی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ کے اندر تش روی ہوتی، سخت زبان ہوتے، سخت اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لوگ آتے ہی نہیں، سب بھاگ جاتے دور دور۔ ہمارے نوجوانوں میں خاص طور سے اس کی کمی ہے، جو بات بات پہ کیا اپنے جوانی پہ، اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ میں یہی بات سے اپنی بات کو شروع کیا تھا کہ کبریائی، تکبر، بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم تو ایک عاجز بندے ہیں، نہ ہمیں اپنے جسم پہ تکبر ہے، نہ اپنے مال پہ تکبر ہونا چاہیے، نہ اپنی اولاد پہ، نہ زمین پہ، جائیداد پہ، کاروں پہ، بنگلے پہ، کسی پہ بھی ہمیں کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا لا يدخل الجنہ، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھیے یہاں سے، خوشی کا موقع ہے، خوشی کو بانٹیے، انعام لینے کا وقت ہے۔ اپنے دلوں میں بغض رکھ کے، حسد رکھ کے، دشمنیاں رکھ کے یہاں سے مت جائیے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، عید کا جو پیغام ہے، اپنے دلوں کو نرم کر کے اٹھیے۔ انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ معاف کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے گا۔ یہ آج ہمارے اندر یہ ہم تہیہ کر کے آج یہاں سے اٹھیں گے۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی، پہلے اپنے اندر دین کو پیدا کریے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے ہمارا دین۔ دین کی حفاظت جب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، جب تک وہ دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کہیں قرآن جلائی جا رہی ہے تو ہم ٹینشن میں آ رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تو ہم ٹینشن میں آ رہے ہیں، کہیں عبادت گھریں توڑی جا رہے ہیں تو ہم ٹینشن میں آ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا دین بچا ہوا ہے، ہم کتنے دین کے پاسدار بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دینداری نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے، مخلوط تعلیم کے نام پہ اپنے بچوں کو بھیج رہے، کیا ہو رہا نہیں معلوم، کیا کر رہے نہیں معلوم۔ نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ وہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، لڑکا کل کسی کو لا کے گھر میں بٹھا لے رہا ہے۔ ابھی میں کل رات کی بات کہہ رہا ہوں، 11 بجے میں نے دیکھا ایک غیر عورت غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے مہندی دلا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهُنَّ، اپنی زینت کو آپ کسی کے سامنے ظاہر مت کرو سوائے شوہروں کے، اور آپ اپنا ہاتھ ہی ہاتھ دے کے بیٹھی ہوئی ہو۔
افسوس کا مقام۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لوہے کا کیل جو ہوتا ہے اس کو لے کے کسی عورت کے سر پہ مار دو، بہتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنے ہاتھ کسی غیر محرم کے ساتھ اس کا جسم چھو جائے، اور آپ جا کے اپنے ہاتھوں کو دے کے بیٹھی ہوئی ہے، مہندی کا بہانہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے، دین سے دوری، نہیں معلوم ہے دین، کس کے ساتھ ملنا ہے، کس سے بات کرنا ہے۔ امہات المومنین کو پڑھا ہے ہم نے؟ نہیں پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ کو جانا ہم نے؟ نہیں جانا۔ آج ایسے ماحول ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بے شک آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اچھے سے اچھی تعلیم دیجئے، لیکن پہلے اس کو دیندار بنائیے۔ یہ ساری چیزیں دینداری کے ساتھ اچھی ہوتی ہے، ورنہ دینداری نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں برباد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں پر بہت زیادہ غور و فکر کریں، اور جتنی بھی باتیں آج ہمارے یہاں پر کہی گئی ہے وہ ساری باتوں کو ہم پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، اور خاص طور میں جب عورتوں کے پاس گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصدقوا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت تم لوگ زیادہ صدقہ کرو، اگر زیورات ہی کیوں نہ ہو نکال کے ڈال دو صدقے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کثرت سے لعنت کرتی ہے لوگوں پر، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، عورتوں میں زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، شوہروں کی ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں تم کو رکھا جائے گا۔ تو یہ آج کا دن کیا ہے؟ جتنی خیر و بھلائی کا دن ہے، اتنا ہی ہم سب کے لیے صدقہ و خیرات کا بھی دن ہے۔ کوئی بھوکا نہیں رونا چاہیے، کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہے ڈھونڈ کر پلاؤ اس کو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، کیوں نہیں آیا؟ کہاں تھا تو؟ بندہ کہے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کو کیا بھوک لگنے والی ہے، تو خدا ہے، کیا پیاسا ہوگا، تو خدا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ تو بیمار ہوگا، کیسا مذاق ہے یہ؟ اللہ کہے گا کہ فلاں بندہ بھوکا تھا، کیا تو جا کر اس کو کھلایا؟ اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھ کو وہاں پاتا تو وہاں پر۔ فلاں بندہ پیاسا تھا، کیا تو نے اس کو پلایا؟ اگر تو اس کو پانی پلاتا، اس کی پیاس بجھاتا تو میں وہاں پر موجود پاتا تھا۔ اور اگر تو کسی بیمار کی عیادت کرتا تو مجھ کو وہاں پر تو پا لیتا۔ آج دیکھیے ہمارے بازو والے کا انتقال ہو جاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ٹینٹ آ کے گر گیا، لوگ جمع ہو رہے، بازو سے نکل کے پوچھ رہا ہے پڑوسی سے، کیا ہوا بھائی؟ انتقال ہو گیا، کب سے؟ بہت دنوں سے بیمار تھے، صاحب کو معلوم ہی نہیں۔ یہ ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، کتنے دور ہو گئے دیکھیے ہم، نہ پڑوسی کا حق ہے، نہ ماں باپ کا ہے، نہ اولاد کا ہے، نہ بیوی کا ہے، نہ بچوں کا ہے، نہ پڑوسیوں کا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی آج ضرورت ہے ہمارے اندر۔ محترم حضرات، یہ عیدگاہ کیا ہے؟ ہمارے لیے جمع ہونے کی ایک بہت بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے قائم رکھے اور دائم رکھے، لیکن اس میں ہمارے لیے بہت اخراجات ہے، اور اس کے اندر تقریباً 20 لاکھ روپیوں کی ابھی ہمیں ضرورت ہے۔ جو یہ باؤنڈری وال دیکھ رہے ہیں روڈ سے برابر ہو گئی ہے، اس کو اٹھانا ہے، پیچھے کی دیوار بنانا ہے، ایک وضو خانہ یہاں پر بنانا ہے، ٹینک بنانا ہے، گیٹوں کو برابر کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے مال درکار ہے۔ آپ جیسے اہل خیر حضرات اگر آگے بڑھیں گے، اور آ کر جو صدر صاحب ہے ان سے ملاقات کیجیے، جناب محمد اسماعیل صاحب سے، اور اس دن زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ آپ جو ہو سکتا ہے آپ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے جائیے۔ جو صدقہ آپ دیں گے یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے راہ میں جو آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا کر دے گا۔ میں نے حدیث میں بتایا ہمارے دینے سے ہمارے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اپنے دلوں سے ڈر اور خوف نکال دیجئے۔ جو لوگ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں عیدگاہ کے لیے، ان سے آپ جو بھی ہو سکتا ہے آپ اس کا تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی ہم نے آج کہا ہے اور سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے اس آنے کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان جو جمع ہوئے ہیں، جو اتحاد و اتفاق کی جو
ہم نے نشانی پیش کی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسے صاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مل جل کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول فرما۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ، ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیا، انجانے میں گناہ کیے میرے مولا، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما میرے مولا۔ آج تیری مغفرت کا دن ہے میرے مولا، آج تیری جنت کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اسے تو بانٹ رہا ہے میرے مولا، وہ ہمارے حصے میں عطا فرما میرے مولا۔ جو ہم نے گناہ کیے جان بوجھ کر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہے مغفرت کے لیے کی ہے، معافی کے لیے کی، ہم معافی مانگ رہے ہیں میرے مولا، اور معافی جیسی صفت ہمارے اندر پیدا فرما۔ ہم نے جو بھی گناہ کیے اس کو تو معاف فرما، ہمیں شرک سے بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آج مسلمان جس حالت میں ہے، جہاں پر بھی ہے، عالم اسلام جو پریشان ہے میرے مولا، ان سارے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ان کی تو حفاظت فرما میرے مولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہماری عبادت گاہیں ہیں، آج ان پر نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں، ناپاک نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تو حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں، جو ہمارے بزرگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تو شفا یابی عطا فرما۔ جو قرض میں ان کے قرضوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پچھلے سال یہاں موجود تھے لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے چھوٹے ہو، بڑے ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بچے بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو ماں باپ پریشان حال ہیں، انہیں صبر عطا فرما، ان کی شفا یابی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اہم چیز، ہمیں دنیا میں توحید کے ساتھ زندگی گزارنے اور توحید کے ساتھ مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے، ایمان کے ساتھ مرنے کی ہمیں زندگی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہے اسے قبول فرما، آج کے ہمارے آنے کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔